میرے دوستو بزرگوں، سب سے بڑی چیز جو انسان کو ہونی چاہیے وہ ہے خوف خدا۔ اگر دل کے اندر انسان کی خوف خدا ہو تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور بہت سے نیک اعمال کر سکتا ہے۔ نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جب اللہ کا خوف سامنے ہوگا تو کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا، کوشش یہ اس کی ہوگی کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ اگر خدا نخواستہ بالفرض والمحال گناہ سرزد ہو جائے، چونکہ خوف خدا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً رجوع کر لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے صبر بھی کیا، تقویٰ بھی اختیار کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا۔ زلیخا نے مائل کیا، کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے دنیا میں دکھلایا کہ جب تو نے میرا خوف کیا تو میں نے تمہیں اونچے درجات دے دی۔ اے انسان، اگر تو بھی اللہ کا خوف دل میں رکھے گا تو اللہ تجھے بھی اونچے درجات دیں گے۔ سلیمان بن یسار ایک بزرگ گزرے ہیں، اس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دے دی تو اس نے بھی یہی الفاظ جو یوسف علیہ السلام نے قرآن میں بیان فرمائے، جس کو اللہ نے ان کے واقعے کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا، یوسف علیہ السلام کی اسی جملے کو عرض کیا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب مجھے حلال کی طرف منسوب کیا ہے تو میں کیوں حرام کی طرف جاؤں؟ اگر خدا نخواستہ میں حرام کی طرف لپک جاؤں تو کل قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ لکھا ہے اس کے بارے میں کتابوں میں کہ رات کو یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا سلیمان تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے مجھے بچایا، لیکن میرے ساتھ نبوت تھی۔ نبوت، نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال تھی۔ اصل کمال تو تمہارا ہے کہ تم نبی بھی نہیں تھے، امتی تھے، لیکن اپنے آپ کو تم نے گناہوں سے بچائے رکھا۔ صرف اس جملے کو سامنے رکھو۔ میرے دوستو، ہم اگر کمرے میں اکیلے ہو جائے تو یہ نہ سوچئے ہم اکیلے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان طبقہ رات کو بستر پر جاتے ہیں تو ٹچ موبائل ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج کے دن زبان پر مہر لگ جائے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ انگلیوں کے پورے۔ آج کل نہیں ہوتا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے فلان شخص کی شناخت ہو گئی، یہ فلان آدمی ہے، یہ اس کے انگلیوں کے پورے ہیں۔ اے میرے بندے، یہ انگلیاں تمہارے لیے گواہی دیں گے کہ انگلیوں کے ساتھ تم اللہ کی اطاعت فرمان برداری کرتے تھے یا نافرمانی کی طرف جاتے تھے۔ لہٰذا اپنے ان اوقات کو قیمتی بناؤ، یہ وقت واپس نہیں آئیں گے۔ جب ایک دن گزر گیا، آج جمعے کا صبح گزر گیا ہے، آدھا دن گویا گزر گیا ہے، آدھا دن سے زیادہ حصہ گزر گیا ہے، کم وقت بچا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا قیامت تک۔ اپنے ان اوقات کو آدمی قیمتی بنائے، اللہ کا خوف دل میں رکھے۔ ٹھیک ہے، باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہا، بیٹے اولاد بیوی وغیرہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو ادھر بھی موجود ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ کا خوف سامنے رکھے۔ ایک بادشاہ تھا، کسی جگہ شکار کھیلنے گیا، بادشاہ تو شکار میں لگ گیا، اس کے سپاہیوں نے دیکھا ایک گائے پھر رہی ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر لیا۔ گائے کی مالکہ ایک عورت تھی، غالباً بیوہ عورت، اس کا گزر بسر اسی کے دودھ پر ہوتا تھا۔ وہ حیران ہوگی، کیا کروں؟ آیا ان کے پاس، بابا میں بیوہ عورت ہوں، میرا گزر بسر اسی پر ہے، آپ نے میرا اس گائے کو ذبح کیا ہے، اب اس کی قیمت دے دو مجھے۔ ایک تو میرے پوچھے بغیر تم لوگوں نے یہ کام کیا، دوسرا یہ ہے جب کام کر لیا اب اس کا عوض بدلہ تو مجھے دے دو، میں دوسرا گائے خرید لوں تاکہ میرے گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ۔ انسان کو جب عہدہ مل جاتا ہے نا
بعض دفعہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اب گائے کی کیا قیمت ہوگی آج کل کے حساب سے؟ غالباً 50,000 70 80 یا لاکھ اوپر نیچے۔ اس زمانے میں اسی اعتبار سے کوئی قیمت ہوگی، لیکن عہدہ مل گیا تھا، بھائی بادشاہ کے سپاہی نہیں دیں گے۔ ظلم در ظلم، ایک تو ظلم کیا کسی کی چیز کو بغیر اجازت اٹھائے، دوسری پھر اس کو ذبح کر کے کھا لیا، اب اس کا عوض بھی نہیں دے رہے، بدلہ بھی نہیں دے رہے۔ تو اس نے آ کر اس زمانے کے کسی عالم کے ساتھ بات کر لی، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سے ڈائریکٹ بات کر لو۔ تو اس عورت بولی بادشاہ کے تو بھی سپاہی یہی ہے، یہ مجھے کہاں اس کے ساتھ ملاقات کے لیے چھوڑے۔ تو انہوں نے معلومات حاصل کر لی کہ بادشاہ فلان دن شکار سے واپس اپنے محل کی طرف جائے گا، جس راستے سے جائے گا اس راستے پر ایک پل تھا۔ اس عالم نے اس بیوہ عورت کو، اس عورت کو مشورہ دیا کہ اس پل پر آپ ٹھہری رہو، جب بادشاہ کی سواری گزرے گی تو آگے بڑھنا۔ تو یہ آگے بڑھے، اسی طرح اس نے مشورے پر عمل کیا، اللہ کی شان، بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، یہ عورت آگے بڑھی۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ خوف خدا جس کے دل میں ہو جائے، خواہ بادشاہ ہو جائے بھی کامیاب ہے، چاہے غریب ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس چرواہے کو کہا تھا نا بکری دے دو، بکری کے دودھ دے دو، انہوں نے کہا میری نہیں ہے، میرے مالک کی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا وہ نہیں ہے، مالک نہیں ہے، تم یہ کرو ایک بکری ہمارے پاس فروخت کر لو، اس بکری کی قیمت ہم آپ کو دے دیں گے، بکری کی قیمت آپ جیب میں ڈالو، ہم آپ کو گوشت بھی دے دیں گے، ہم آپ کو گوشت بھی دے دیں گے، قیمت بھی تمہارے جیب میں، گوشت بھی مل گئی۔ تو چرواہے نے کہا اگر میرا مالک پوچھے تو کہتے ہیں مالک پوچھے تو کہہ دینا کہ اس کو بیڑیا کھا گیا ہے، لیوا میرے خیال میں آپ لوگ کہتے ہیں، وہ لیوا اس کو کھا گیا ہے۔ تو چرواہے کی بات سن لیجیے، چرواہے نے کیا کہا، اگر میرا مالک موجود نہیں اس وقت جنگل میں، میرا مالک موجود نہیں لیکن مالک کا مالک احکم الحاکمین ارحم الراحمین وہ تو موجود ہے۔ ایک چرواہے کو خوف خدا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب اتنا پسند آیا، واپس جب مدینہ تشریف لائے تو اس کے مالک سے اس چرواہے کو بکریوں سمیت خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا، بکرے میں اسے بھی دے دی کہ چرواہے تیرے دل میں اتنا خوف ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ خوف خدا انسان کے دل میں آ جائے، انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نیکی کرو گے تو نیکی کا عمل، یہ جو تکلیف ہوگی تھوڑی بہت مشقت ہوگی، یہ مشقت جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن نیک عمل تمہارے نامہ اعمال میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو بوڑھی عورت آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کی سواری کے لگام کو پکڑا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون؟ بوڑھی عورت نے کہا بادشاہ اس پل پر میرا حساب دو گے یا پل صراط پر حساب دو گے؟ بادشاہ حیران ہو گئے کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بوڑھی میں ڈرتا ہوں، دنیا کے اس پل پر اپنا حساب لینا ہے تو لے لو، آخرت کے پل پر میں تمہارا حساب نہیں دے سکتا۔ ادھر ضمناً ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں تاکہ بات سمجھا سکوں۔ اس واقعے سے خوف خدا کا جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے بادشاہوں کو، ہمارے بڑوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، نہیں، ہر ایک کو۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ہمارے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کیا، نہیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اس واقعے سے یہ نہ سمجھ رہے کہ ہمارا بادشاہ ہے، سے ہم کیا، نہیں، بادشاہ کو چھوڑی، وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ اپنے قبر میں محشر کے میدان میں اپنی زندگی کا، اپنی بادشاہت کا حساب دے گا، ہم اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ بادشاہ سے، نہیں، ہم اپنی گریبانوں میں جان کر دیں کہ ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں اس پل پر آپ کا حساب دے دوں گا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو بادشاہ نے اس کو دگنا یا تگنا یا زیادہ جتنا بھی اس کی وہ تھی اس کو دے دیا۔ کہنے لگا میں آخرت کے پل پر آپ کا حساب نہیں دے سکتا۔ آج ہم اپنی گریبانوں میں جان کر دیکھیں
ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں ایک بڑے بزرگ گزرے، ہر وقت ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی، لوگ حیران تھے حضرت کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کہاں کا، کس علاقے کا، کس جگہ کا بنا ہوا یہ خوشبو ہے۔ کوئی خاص خوشبو حضرت کے لیے کسی نے لایا، کسی مرید نے یا شاگرد نے اس کو بہت تنگ کیا کہ حضرت کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے، یہ آپ کون سا خوشبو کہاں سے استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی بتاؤ۔ جب اس نے بہت تنگ کیا تو حضرت نے کہا میں ایک دن کسی جگہ سے گزر رہا تھا، طالب علم تھا، میں گزر رہا تھا تو کسی بوڑھی عورت گھر کی دہلیز پر، گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بیٹا ادھر آ جاؤ، تم شکل سے نیک آدمی لگتے ہو، شکل سے نیک آدمی لگتے ہو، آپ آ جاؤ، میری بیٹی بیمار ہے، اس کو دم کر دو۔ کہنے لگا میں سادہ آدمی، چلا گیا۔ جب اندر چلا گیا تو اس عورت نے پیچھے سے دروازے تالے لگا دیے۔ آگے ایک نوجوان عورت بن ٹن کے کڑی ہوئی، اس نے مجھے زنا کی دعوت دی، میں بھاگنا چاہا، اس نے کہا بھاگنا نہیں، پیچھے سارے دروازے بند ہیں، اگر تم نے بھاگا تو میں شور مچاؤں گی، زنا کا تہمت بھی لگ جائے گا، سنگسار بھی کر دیں گے۔ اب میں حیران تھا، ایک طرف جان جانے کا خطرہ، دوسری طرف ایمان جانے کا خطرہ۔ میں نے کہا اچھا کچھ دیر کے لیے مجھے بیت الخلا واش روم جانا ہے، وہ وہاں سے ہو کر کے آ جاؤں، پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لکھا ہے حضرت جب وہاں گئے تو انہوں نے سارے بیت الخلا کے جتنے پاخانے پیشاب تھے اپنے بدن اور کپڑوں پر لگا لیے۔ جب باہر نکلے تو بدبو آ رہی ہے۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ خوف خدا انسان کے اندر ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، گناہوں کے ماحول میں رہ کر بھی گناہوں سے بچائے گا۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی رونا پیٹنا ہے نا، مولوی صاحب کیا کرے، گناہ ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں گناہ ہمارے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ وہ اٹھا نہ سکے، ہر نفس پر اس کے طاقت کے مطابق میں نے بوجھ ڈالا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے تو بچ سکتے۔ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے جب عورت نے میری یہ حالت دیکھ لی، مجھ سے بدبو آ رہی تھی، اس نے گم کر اس کو نکال، اللہ نے میری جان کی بھی حفاظت فرمائی اور سب سے بڑھ کر ایمان کی بھی حفاظت ہو گئی، میں گناہ سے بچ گئی۔ اللہ کی شان، جب باہر نکلا کسی جگہ دریا سمندر یا غسل خانے میں گیا، اپنے آپ کو دھویا، جب میں دھویا اپنے آپ کو، کپڑوں کو، بدن کو دھویا، صاف کیا اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا، اور وہاں سے سبق کا بھی ٹائم تھا، جلدی جلدی میں اس گیلے کپڑوں کو پہن کر سبق پر پہنچ گیا۔ جب گیلے کپڑوں کے ساتھ میں سبق پر پہنچ گیا تو اسی گیلے کپڑوں سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ آج تک وہی خوشبو ہے۔ ایک زنا سے، ایک گناہ سے میں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اللہ نے میرے بدن سے آج بھی وہی خوشبو آ رہی ہے، بدبو کو اللہ نے خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج اگر میں اور آپ بھی اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھیں تو ہم ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں، ہر نیک عمل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دل میں خوف خدا ہو۔ اس پر مزید بھی باتیں زندگی اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اور شریعت کی باتیں سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی توفیق